اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہاں پکارا حضرت زکریا نے اپنے رب کو، بولے اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء تو ہی دعا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے انہیں آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوں گے ہمارے خاصوں میں سے۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر درس اول میں آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ آج کے درس ثانی میں ان آیتوں سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر ہے۔ پہلا فائدہ تو ان آیتوں سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ وہ دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں کہ جو بزرگوں سے منقول ہوں، کیونکہ ان الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان الفاظ سے دعا مانگی جو ابراہیم علیہ السلام سے منقول تھے۔ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اولیاء کرام کے قرب میں دعا جلد قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہنالکا سے معلوم ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی ولیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی تو میں فلسطین سے چل کر امام ابو حنیفہ کی قبر پر بغداد شریف آتا اور 2 رکعت پڑھ کر ان کی قبر شریف کے پاس دعا مانگتا ہوں، تو میری حاجت بہت جلد پوری ہوتی ہے۔ یہ بات مقدمہ شامی فضائل ابو حنیفہ میں لکھی ہے، بلکہ شامی میں اسی جگہ ہے کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے مزار پر جب حاضری دیتے تو نماز میں نہ بسم اللہ پڑھتے جہر سے اور نہ قنوت نازلہ پڑھتے، محض امام صاحب کے ادب کی وجہ سے۔ تیسری بات ہمیں یہ حاصل ہوئی ان آیتوں سے کہ نزول رحمت کے وقت دعا مانگنا سنت انبیاء کرام ہے۔ دیکھو اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر دعا مانگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ بارش کے وقت دعا مانگا کرو کیونکہ یہ نزول رحمت کا وقت ہے۔ چوتھا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ اکیلے آدمی کو محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ یصلی فی المحراب سے معلوم ہوا۔ حدیث شریف میں جو ممانعت ہے محراب کے اندر نماز پڑھنے کی، وہ جب ہے کہ اکیلا امام محراب میں ہو اور قوم محراب سے باہر کھڑی ہو، تو اس وقت یہ ہے کہ امام صاحب کا کچھ حصہ قدموں کا کچھ حصہ جو ہے وہ محراب سے باہر ہونا چاہیے۔ پانچواں فائدہ یہ حاصل ہوا کہ مسجدوں میں محراب بنانا جائز ہے، بلکہ سنت انبیاء کرام ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس میں محراب تھی، جیسا کہ فی المحراب کی تفسیر سے ہمیں معلوم ہوا۔ چھٹا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ انبیاء کرام کی نعت بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 5 صفات بیان فرمائیں۔ نمبر 1 مصدق،
نمبر 2 سید، نمبر 3 حصور، نمبر 4 نبی، اور نمبر 5 من الصالحین۔ تو معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کی نعت بیان کرنا، حضرات خاصان الہی کی صفات کا بیان کرنا، یہ طریقہ قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ 7واں فائدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے فقط کلمہ کن سے پیدا ہوئے، جیسا کہ بے کلمۃ من اللہ سے معلوم ہوا۔ اور 8واں فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ نماز میں فرشتوں کی بات سننا اور ان سے کلام کرنا یا رب سے عرض و معروض کرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ جس کلام سے نماز فاسد ہوتی ہے وہ لوگوں سے کلام کرنا ہے نماز کی حالت میں۔ دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے بحالت نماز ہی پکارا اور آپ نے نماز ہی میں جواب بھی دیا، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ بلکہ حاشیہ بخاری سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے کلام کرنا بھی نماز کو فاسد نہیں کرتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں التحیات کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی، حالانکہ کسی دوسرے کو نماز کی حالت میں سلام کرنا مفسد نماز ہے، مگر آقا علیہ السلام کو ہم السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام پر سلام پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرات انبیاء کرام کو سلام کرنا نماز کی حالت میں درست ہے۔ 9واں فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ غیر خدا کو سید کہہ سکتے ہیں۔ سید وہ ہے کہ جس کی اطاعت واجب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس آیت میں سید فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے سعد بن معاذ کو انصار کا سید اور عمر بن جموح کو بنی سلمہ کا سید اور امام حسن کو سب کا سید فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہاں، بے دینوں اور منافقوں کو سید کہنا منع ہے۔ جس حدیث میں اس کی ممانعت ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقولوا للمنافق سیدا، منافق کو سید نہ کہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن عظیم کی عبارت ہی کو نہ پڑھیں بلکہ اس کے ترجمے کو بھی پڑھا کریں، اس کی تفسیر کو بھی پڑھا کریں۔ قرآن عظیم اللہ کی نعمتوں کا بہترین اور گہرا سمندر ہے۔ ہم جتنے غوطے اس میں لگائیں گے اللہ کی نعمتوں کو ویسی ہی ہم چن چن کر لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔